مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب یہ علامہ عباس خالد صاحب. جی ہاں دسو سر کی. اچھا گزارش یہ ہے جناب جی کہ ایک دو مسئلے عرض کرنے نے سانو پتا لگا ہے صداقت صاحب اور تو بھی ماشاء اللہ بہت قابل آدمی ہے. جناب ایک تو نا ایک مولوی آیا سی فضل احمد چشتی آخر ہے لاہور کا. مفتی فضل احمد سر چشتی پتا نہیں مفتی ہے کہ نہیں. بہرحال گھر بیٹھے سارے گل ہوئی اندر ساری. جی وہ سکول بڑا مخالف سی اسی تو سکول دار کے جا وہ جناب نا وہ بڑا ہی پروفیسر سانو تو انہیں مطلب بہت گالا دینا یہ وہ سانو پتا لگا سانو پتا لگا بھی تھوڑے بھی انہیں کوئی گل بات ہوئی سی. سارا مراد ہوئی سی میرے جب پوچھا بھی کی گل ہوئی سی تو انہیں آخیا جی انہیں میرے اگے ترمذی شریف کی روایت رکھی سی تعلیم سکولی انگلش کے جواز واسطے وہ حضرت زید بن ثابت سرکار والی. انہیں اگوں سانو دسیا بھائی اعتراض انہیں جڑے کیتے نے نا انہیں کیا بھی پہلے نمبر سے دسو بھی یہ جڑا حضرت زید بن ثابت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ روایت کے الفاظ انہیں آخیا دسو کی نے اور اس کے اندر حکمت کی دسی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا سی. ایک اعتراض انہیں یہ اٹھایا ہے. دوسرا یہ اٹھایا ہے کہ یہ دسو بھائی حضرت زید بن ثابت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا سی تو رسمی طریقے نال انہوں نے زبان سیکھی سی یا غیر رسمی طریقے نال سیکھی سی. انہیں پہلے بھی انہیں آخیا عبارت انہیں پڑھی سی وہ سان لکھ کے دے گیا. وہ آدھا حدیث پاک کے صاف آیا ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم له کلمات من کتاب یہود وقال انی واللہ ما امن یہود علی کتابی قال فما مر بی نصف شهر حتى تعلمته له فلما تعلمته كان اذا كتب الى يهود كتبت اليهم واذا كتبوا الى قرات له كتابهم. انہیں حدیث پاک پڑھ جو کہندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دسیا سی کہ مینو یہودیاں دے خط لکھن دے اوپر اعتماد کوئی نہیں. انہیں پھر اگوں یہ بھی عبارت لکھ کے سانو دتی ہے وہ میں لے بیٹھا ہوئی تو انہیں آخیا بھی حاشیے دے اوپر نا امام تیجی کے حوالے نال لکھا ہے کہ اخاف ان امرت یہودیا بیاجت منی کتابا اليہود ان یزید فیہ ینقص فاخاف ان جاء کتاب من اليہود فیقرأ یہودی فیزید وینقص فیہ. اتنے انہیں آخیا بھی اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرما دیتا ہے کہ میں یہودیاں تو مطمئن کوئی نہیں خط لکھن کے اندر خط سنان کے اندر کہ یہودی کو لکھاوا تو انہیں وعدہ گاٹا کر دینا. یہودی کو جی میں اپنا ترجمہ کراوا تو سنا پڑھ کے سنا دیتا بھی انہیں وعدہ گاٹا کر. وہ اگوں یہ کہہ ہے کہ یہ گل تاری تردید صاف جانتی پی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے متعلق یہودی نے اعتماد نہیں کیتا تو تھی اندر کو تعلیم لے جائے جی ساری پوریا کتابوں سے اعتماد کرن لے جائے. ایک انہیں اعتراض اٹھایا. دوسرا اعتراض انہیں اٹھایا ہے کہ یہ دسو بھی زبان کی غرض جی سکھاو کی سی ترجمانی سی یا تعلیم سی. جو تعلیم مقصود سی تو پھر تو سارے تو فرض سی جب اج تصا سکول کی کھڑے جے پھر سارے بھیجتے کلے کیوں بھیجے. ترجمانی ہے تو ترجمانی کی ضرورت واسطے غیر رسمی طریقے نال زبان سیکھنا وہ صرف ترجمان جڑا جتنے چاہیے حاکم وقت نو اتنے وہ چاہیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم اور کڑیاں منڈے کوفر کے نظام سے یہودیت وہ کہتا سارا تھی بالکل سیکھن رہ جائے. مفتی صاحب کا جڑا ہے نا نظریہ
انہوں دی اپنی رائے دے مطابق ہے درست، اچھا لیکن رائے دے وچ اختلاف ہوندا رہندا ہے. اچھا اس اختلاف جب صحیح کنو آخان گے گل پہ آ گئے. میری عرض سنو نا، میری عرض سنو نا، سارے ہی صحیح ہیں، کوئی بھی غلط نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عراق کے اندر ایک بندے نے ایک مسئلہ پوچھا بے اور وہ ایک شرط سی. آپ نے فرمایا بے بھی باطل ہے، شرط بھی باطل ہے. علامہ ابن شبرما وہ بھی امام سن اور وہ بھی عراق کے وچ موجود سن. انہوں نے کو جا کے انہیں وہی مسئلہ پوچھا. اچھا علامہ ابن شبرما رحمۃ اللہ علیہ کو امام ہے. انہوں نے کہا کہ بے جڑی ہے وہ بے بھی باطل ہے اور شرط دونوں باطل ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو باطل قرار دے دیتا ہے. ابن شبرما نے کہا کہ بے اور شرط دونوں ٹھیک نے. ایک دوسرے کا تضاد آ گیا ذہن وہ پریشانی کے ابن ابی لیلا کے کو چلا گیا. وہی امام سن اتنے عراق کے اندر انہوں نے صاحب نے حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ بے تو ٹھیک ہے شرط فاسد ہے. ہوں وہ بندہ بڑا پریشان ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے یعنی کی حضرت تھی کیا دونوں ٹھیک نہیں. ابن شبرما کہہ رہی ہے دونوں ٹھیک نے اور ابن ابی لیلا کہہ رہے ہیں کہ بے کی شرط جی وہ فاسد باطل ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کی حدیث سنا دی. میں نے رکھا بے اور شرط دونوں فاسد باطل نے. اے حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی کے اندر میں کیا ابن شبرما اور ابی لیلا انہوں کے کول کوئی حدیث ہوگی وہ حدیث تھی انہوں کے کول جا کے پوچھ لو. یعنی یہ ہوں تضاد اور جھگڑے کی شکل نہیں آئی. سارے ورگا تو مولوی ہوتا جی اسی ہوں ایک دوسرے آنا وہ فلانا ہی کافر ہو گیا تو فلانا ہی بےمان ہو گیا نعوذ باللہ. سارے ورگا تو ہوتا تو یہی انہیں ہاتھ رکھنا سی. لیکن ائمہ کے اندر اتنا اختلاف ہے کہ جب عام بندہ پڑھتا ہے وہ تو ویسے دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. لفظ قرآن دے قرو والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء کہ متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض روک کے رکھیں. اور لفظ قروء دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیض والا لے رہے ہیں، امام شافعی طور لے رہے ہیں. قرآن کا لفظ ہے اور حیض طور زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ایک دوسرے کی انہوں نے وہ توہین یا وہ لب لیڈا انہوں نے انہوں نے اختیار نہیں کیتا کہ جڑا اسی اج کل کر کے بیٹھے ہیں. اچھا میری حال سنو. مفتی صاحب ایک عالم ہونے کی حیثیت نال میرا تو یہ ہے کہ ہر عالم کا احترام بندہ دل دے وچ ضرور پیدا کرے. کیونکہ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کو بندے نے نہیں مرتاد تو نہیں، مرتاد تو کوئی بھی نہیں ایسی بنائی جا رہی ہے ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے 1% اسلام ہوئے 99% کو کافر کا فتویٰ نہ آکو. مرتاد تو بڑی دور کی گل ہے. حضرت اصا پڑھی کھڑے اصا بھی سارے جڑے حضرات ہیں حضرات جڑے محمد رضا نو دجال تو مرتاد تے کافر کے مشرک کہندے نے. نہیں غلط لکھ دیں سر، اگر لکھ دیں تو غلط لکھ دیں. وہ تو بلکہ جو بند حضرات جڑے وہ یا رسول اللہ یا غوث الاعظم اس طرح کے جڑے ساڈے ہیں مطلب حضرات وہ انہوں جڑے اس طرح کے الفاظ ہیں انہوں مشرک کہندے نے. حضرت میری طرف سنو، ہم جب اندر صرف فرق ہے ورنہ جیویں وہ آپ علیہ السلام کو یا اولیاء اللہ کو مدد منگتے ہیں بریلویوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اصل مشکل کشا نہیں ہے. اچھا وہ صرف یہ آخر ہے کہ اللہ کی عطا دے وچوں سانو کچھ مل رہی ہے بس. اور جب عطا خدا بندی آ جاتی ہے وہ خلاف نہیں. یہ تھی کہتے ٹائم کڈو میرے نال بیٹھو تو میں تمہوں یہ مطلب یہ نکلیا پھر تو غلط فہمی ساڈے اکابر نوں لگی. کنہوں نہیں سارے کسی اکابر نے غلط لکھے نہیں. انہوں نے دیکھو نا اسماعیل دہلوی صاحب اور تو سارے بزرگوں موجود ہی نہیں سی جی. حضرت سیدنا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر جو بندی دہلوی کا مسئلہ ہی نہیں.
وہ تو یہ مسئلے پہ ہے نا، ایک تو بریلوی کا مسئلہ ہے، ایک نفس کے مسائل جہے مختلف ہیں وہ مسائل پہ ہے نا۔ آخر انہوں نے کتاب لکھی ہے لکھا سارا کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں پتے مشرک واجب القتل، بلکہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب جہاں وہ تو صاف مطلب وہ کہہ رہے ہے واجب القتل لوگ نے مشرک، محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام جہے نے وہ بھی وہی فرما رہے ہیں بھی یہ واجب، بلکہ انہوں نے عملی طور پہ قتل عام کرایا بھی اتنے تھے۔ نہیں حضرت تے سامنے تاریخ جہاں تصا دیکھو بھی طائف تے عرب مکہ مدینہ دے اندر جہاں مطلب سڈے اپنے حضرات نے قتل عام دا کیتا سی، وہ کس بنا سے یہ کہتے سن کہ مشرک نے واجب قتل لوگ نے ابو جہل سے بڑے کافر ہیں۔ اصل دے اندر کوئی میں کہہ رہی ہے نا تعصب دونوں سائڈ تو آیا ہے۔ اچھا تعصب کی بنیاد پہ، ہاں تعصب کی بنیاد پہ ہوا ہے، اور تعصب جدو بھی کسی دے وچ آندا ہے دوسرے دی عبارت نو غلط شکل دے وچ لیا کے اودے تے کفر دا فتوی دیندا ہے۔ اور مفتی صاحب چونکہ مطلب دونوں طرفوں ہی متاثر نے اور تقسیر کے اندر انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے، تو پھر تو جی تعصب کی بنا ہے اس سے کوئی مسلمان محض تعصب کی بنا سے اگلے نو کافر آ کے وہ خود کافر ہو جانا، مومن نو کافر آ جانا، حدیث پا کے جا گیا، حدیث پا کے جا گیا۔ جی باقی میری مفتی صاحب جناب جی گفتگو ہوئی سی 18 مراد دے وچ انہاں دے کہ شگیر سن اشفاق ہے بہت ہو گیا، اللہ انہاں جنت دے وچ بریلوی مسلک دتی۔ اچھا انہاں دے نال میری کہ ہوئی 16 آمنا سامنا ہویا، ایک مرتبہ فون مراد سے گفتگو ہوئی، انہاں مینوں کہا کہ میں اپنے استاداں نوں بلانا، تسی انہاں نال گفتگو کرو۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے بلاؤں گا تو میں آ جاواں گا۔ اور جب مفتی صاحب کا پروگرام ہوا مینو انہوں نے احتیاط 16 دعوت دیتی، میں تو نال اپنے شگرد لے تو میں اتنے چلا گیا 18 دن۔ مفتی صاحب اتنے فرما سن اور بھی کافی آدمی سن۔ مفتی صاحب نے جب میں سلام لیا تو مفتی صاحب نے پوچھا تعارف کی ہے، تو صاحب نے آخیا کہ یہ ہند کریے بات خالد۔ مفتی صاحب نے کچھ تھوڑے جی گھٹ ود لفظ مینو آخے، یعنی جی انہوں کا ذہن کی متاثبانہ انہوں میں نے یعنی کافی غلط لفظ آخنا شروع کر دیتے، یعنی گل لوگ تک وہ بندہ نکل گیا۔ لیکن جب بندہ کسی نال گل کرتا ہے تو گالی گلوچ کا مقابلہ گالی گلوچ کا دے گل تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں پھر مفتی صاحب نے کہا میں ایک چھوٹا جہا چک کا مولوی ہاں، مینو اپنی زبان سے ایسے لفظ استعمال کرتا شرم آ رہی ہے، تھی مفتی صاحب نے میں لفظ کی گل کرن آیا، تھی مینو سمجھا دو، میں رل جانا، نہیں تو میں تمہیں سمجھانا، تھی میرے نال مل جاؤ۔ بس اتنے گل چلتی چلتی انہوں نے خود ہی لفظ کیا کہ تو سرسور دے وچ پڑھانا ہے، تو جہاں سرسور دے وچ پڑھاوے یا وہی تعلیم حاصل کرے یا بچے نو پڑھاوے میرے نزدیک ایویں لفظ مفتی صاحب نے سنایا۔ میں کہا حضرت تسی اتنے تعصب وچ نہ جاؤ، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تہذیب۔ تعلیم کسی بھی غیر مسلم بھی سیکھنا کفر نہیں، البتہ تہذیب اپنانی۔ میں تو اپنا مدے سے انگریزی تہذیب جہاں اپنا ٹھیک ہے، تھی وہ فتوے چلی جاؤ، تہذیب جرم ہے، تعلیم جرم نہیں۔ اتنے انہوں نے مینو کہا کہ تھی ملوڈے تے قوم نو سیدھی دتی نہیں، غلط راہ لا کے اس وجہ تو غلط جاری کئی عبارت پڑھا رہے ہیں، اے سکول کی عبارت ہے، انگریزی کی عبارت ہے، یہ وہ کلاس کافی کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک صحابی نو مجوسیاں کی زبان سیکھن نہیں بھیجا سی۔ اگر تعلیم جرم ہوندی تو کدے بھی آقا علیہ السلام اپنے کسی صحابی نو نہ بھیجتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، تو پیغمبر کی ذات سے بے ایمان کو مسلا رہی ہیں، یہ لفظ اچھے۔ اچھا وہ تو پھر اتنے یہود کا ہے نا جی، مجوس کا تو نہیں آیا۔ میری تو سنو تو صحیح، مینو کہہ کہ ایویں بھی کوئی حدیث ہوئے تو میں آدھی زبان کٹوا دیا گا۔ میں کیا اگر حدیث نہ ہوئے میں آدھی گردن کٹوا دیا گا۔ تو میں کہا میرے نال تحریر کرو، میں نہ انہوں نے اجے حدیث کسی نہ کتاب انہوں نے لکھائی ہے، کوئی کتاب انہوں نے میں نہیں لکھائی، نہ میرے کو کتاب موجود سی۔ میں کیا اسے تحریر کرو۔ آپ علیہ السلام نے اگر
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਛਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। اور عہدے تو بعد میں کہا اگر اگے لکھ رہے ہیں اگر میں نہ دکھا سکا میرا سر تسی قلم کر دیا میں لے کے جائے گا میرا خون ہی معاف ہے۔ تو حضرت صاحب پگڑی بندے پیسی تو پگڑی بندے باہر نکل گیا، تحریر والے پاسے نہیں آئے۔ جہے اتنے موجود بندے بیٹھے سن انہوں نے مینو کہا کہ جی تسی سانو حدیث، ہاں مینو انہوں نے کہا کہ صحابی کا نام دسو جہاں سیکھن گیا ہے سیاستہ کی کتاب ہوگی۔ میں کہ جی سیاستہ ہوئے گی، سیاستہ تو آج کی بھی نہیں ہوئے گی، چلو مینو آج کے صحابی کا نام دسو، میں کہ تسی تحریر پہلے کرو، طے تو ہو جائے نا ایک گل کہ تاری گردن کٹی تھی یا میری گردن کٹی تھی، تحریر ہوئے گی تو پھر آپ بھاگ نہیں سکنے ہیں۔ مفتی صاحب نے وہ پگڑی بننے دو گے پاس کیا گیا۔ اچھا یہ گزارش ہے سنا کہ انہیں نا سانو یہ ساری تاری گسارا واقعہ انہیں سنایا، انہیں اتوں اعتراض گل یہ کی، انہیں آخیا جہاں میں آخیا سی حدیث نہیں بتا سکتا، انہیں آخیا سی مجوس کے بارے، وہ آتا ہے جھوٹ بولیا انہیں، مجوس کی زبان کی گل ہی کونی ہوئی، مجوس کی تعلیم۔ دوسرا میری وہ کہہ انہیں جو سانو مطلب لکھ کے دتا ہے نا، جو گلا بھری بیٹھیا ہوئی، انہیں اگوں یہ آخیا کہ جی گل ہوئی سی اس حدیث جی زید بن ثابت سرکار دی پیش کی ہے، وہ کہندا ہے تو تعلیم ثابت کرتا ہے، یہ ہے زبان تعلیم انہاں وچ ہوندا ہے فرق۔ زبان عربی میری گل سن لو بعد تسی جو مرضی تبصرہ فرمایا جائے، وہ کہتا ہے بھی زبان تے تعلیم دا زمین آسمان دا فرق ہے، انہوں تے ایک سارے کتاباں سکول پروفیسر حضرات بھی لکھن دے نے بھی تعلیم تے زبان دا کی فرق ہوندا ہے۔ زبان ہوتی ہے ذریعہ تعلیم، اور عربی ہے وہ اسلامی تعلیم نہیں انہوں کہہ سکتے، وہ تے ابو جہل کو عربی ہے سی لیکن اسلامی تعلیم نہیں سی، اسلامی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے آندے نے۔ تعلیم ہمیشہ ہوندی ہے جڑی تہذیب دی ہوندی ہے نا، تہذیب جڑی سکھان والی چیز وہ ہوندی ہے، او دا ذریعہ پھر زباناں ہوندیاں نے، تو زبان ذریعہ تعلیم ہے، خود تعلیم نہیں۔ تعلیم آخر نے عقائد اور اعمال کو، مثلا ہوں ایک بندہ کہتا ہے جی بریلوی تعلیم، وہ مطلب یہ ہوگا کہ بریلوی عقائد و اعمال۔ نہیں تعلیم عقائد اعمال نہیں آخر، اگر تعلیم عقائد اعمال نہیں کہتے حضرت ایک منٹ، وہ اگر وہ کہتا ہے تعلیم عقائد و اعمال نہیں کہتے تو اسلامی تعلیم کنوں آکو گے؟ عربی کو اسلامی تعلیم کہہ سکتے ہو؟ میں دسنا تمہیں جیڑا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اتنے باب بنیا ہے، نہیں یہ وہ آتا جواب جو بھائی تعلیم اور زبان کا اگر فرق نہیں تو تعلیم زبان نو تساں ایک سمجھ دو، عربی زبان ابو جہل کو ہے سی، کیا اسلامی تعلیم اور کو ہے سی؟ اسلامی تعلیم کنوں آکھو گے؟ تعلیم تو اودے کول سی، اونے منیا نہیں سی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے پاس اسلامی تعلیم تھی، یا چلو اس کے بعد اسلامی عقائد اور اعمال اس کے پاس آ چکے تھے یا پہنچے تھے، وہ اپنا وہ منع سن انہیں تسلیم کیتے سن، یا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ابو جہل کو اسلامی تعلیم تھی؟ ابو جہل یہ تسلیم نہیں سی کرتا کہ واقعی یہ سچے رسول نے، تو پھر وہ تو اسلامی تعلیم انہیں منیا ہی نہ۔ نہیں وہ اقرار نے کیتا ہے کہ نہیں؟ اقرار کہا کیتا؟ اقرار انہیں کہا کیتا؟ یہ کیتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو تو کہنا غلط ہے، یہ اقرار آکھو گے جن کہتے تکذیب ہے، تساں اقرار کہہ رہے ہو۔ اخلاق میرے شریک کے سامنے انہوں نے کیا کہ باقی نبی سچا ہے، ان کی تعلیمات سچی۔ اخلاق میرے شریک کے سامنے ابو جہل نے خود اقرار کیا کہ یہ سچا ہے، یہ بھی تعلیم باقی رکھے۔ اچھا کیا چلتے کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اچھا ہوں اتنے آ گئی گل، یہ مطلب ہے زبان دیکھو نا، زبان عربی کے اوپر تو انہوں کوئی اعتراض نہیں تھی، اسلامی تعلیم کہہ رہا بھی یہ تعلیم یہ اصلاح صحیح ہے، لیکن آخر انہیں استدراک میں کو کیتا ہونا انہیں اصل اعتراض ہے اسی کہ نبی سارے بچوں کیوں ہے، بشر کیوں ہے، بس نہیں حضرت جی میری گل سنو، وہ احتساب چاہتا سی نا کہ اچھا تو سارے خداواں نو گالاں کرنا ہے، سارے خداواں نو برا کہنا ہے، یہ گل اصل تیری نہیں منتے۔ انج تو ہوں جہاں بندہ وہ نبی پاک کی تعلیم نو انہیں صحیح سمجھا، جہاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو مطلب سارے خداواں نو گالاں کرنا، پلان کرنا ہے، تو بوٹا کی تعریف کر پھر وہ کہنا تو صحیح ہے۔
हजरत साहब अलैहिस्सलाम ने किसी भी बोतल गाल नहीं करती, किसी बोतल बुरा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो कहते थे ना, कुरान पाक ही कह रहा है। ये तो भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इबादत के, देखो कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह, और जब कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह का मतलब अल्लाह से मफहूम पे नहीं गाल नहीं है, गाल होता है हजरत जी। ये दसो भी गाल लाने मौदी है नहीं, मैं एक बंदे को कहना जा रहा तेरा प्यो नहीं, तो क्या गाल नहीं बननी? जब कहोगे खुदा नहीं तो मतलब दूसरे में खुदा नहीं, ये होर फर्क है। क्यों? जब किसी ने खुदा की खुदाई उलूहियत का इनकार करोगे तो तुम कह रहे हो झूठा खुदा है। ये लाजिम मफहूम है ओदी गल का, ये लाजिम नतीजा इता करके तफसीर वाले मैं भी पढ़ी बच्चा, उर्दू वाले लिखा थे, अरबी वाले भी लिखा भी उत्ते वो कहते सन कि साडे खुदावां नूं गालां कढदे स्कूल केड़े टाइम आउंदे हो? मैं खुद तुहाडे कोल हाजिर हो के उत्ते बैठ के आपां ये गल तसल्ली नाल तुहाडे नाल बैठ के मैं करा ओ पता की है ये असा करना चाहते हैं बई तुहाडे नाल असा जो कुछ है ना ये गल्लां लैके तुहाडे जवाब ते असा ओहदा बूथा सेकीए, सानू तो उन्हें कर दिता नक तक। नहीं कोई गल नहीं, हर बंदा करता रहता है। तुसी अपनी जात की हद तक अगर मुतमिन होना चाहते हैं तो मैं तुहाडे कोल स्कूल आने नहीं तैयार। ये चाहते हैं कि मुनाजरा मुफ्ती साहब नाल करना चाहते हैं तो फिर तुसी किसी होर दी रहनुमाई ले लो। अच्छा तो सरकार उसले तुम कर दो मैं उन्होंने भजाया तो हूँ तुम क्यों नहीं हजरत जी मतलब देखो ना मेहरबानी करो सानू तो उन्हें जीरा साडा बहाल किया जे सीधी तुहानू पता बरेलवियां दे मुखालिफ है तो देवबंदियां दे मुखालिफ सब नूं तुनी चाहिए रखता है असा बड़े तंग ते हवादार हाँ। नहीं तुसी इवें करो फिर मुफ्ती साहब नूं किसी चिश्ती साध लो तो मैनूं फोन ते करा, मुफ्ती साहब नाल बैठ के गल कर लवांगे। अच्छा वो हुण ओहदा ये जवाब ते तुसी साडा ते दिल मुतमैन करो भी तुसी तालीम ते ज़बान नूं पहले नंबर ते चाकी करो ते ये एडा फर्क वाज़े सारे प्रोफेसरां ने लिखिआ कि ज़बान ते तालीम इतनी होंदी, ज़बान अरबी होर तालीम इस्लामी होर, ज़बान फरंगी होर तालीम फरंगी होर। तालीम वही होंदी जिहड़ी अकायद व अमाल दी हामिल होंदी, अकायद अमाल जिहड़े होंदे ने इन्हां नूं कहंदे ने तालीम। तो तहजीब जरिए मेरे अर्थ ना तहजीब जरिए तहजीब और तालीम एक शय कह लो क्योंकि तहजीब वो भी अकायद व अमाल ने, तालीम भी अकायद व अमाल ने। इस्लामी तालीम इस्लामी अकायद व अमाल, वहाबी तालीम वहाबी अकायद व अमाल, मिर्जाई तालीम मिर्जाई अकायद व अमाल को कहेंगे, शिया तालीम शिया अकायद व अमाल को कहेंगे। तो ओहदा एतराज बड़ा मजबूत सन लगता पाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद अला किताबी का इतने लफ्जों ने लिख दिता है भी मैनू इन्हां दे लिखण दे उत्ते एतमाद कोई नहीं, ये लिख के सुनाणगे तां गलत करनगे, जे लिख के देणगे मेरे लो तां। नबी अलैहिस्सलाम इहदे ते एतमाद नहीं कर रहे, उम्मत एतमाद किवें कीती खड़ी है ते मौली तबका वो आंदा किवें जायज कीती खड़ा इहनूं। हाँ सही है बिल्कुल ठीक है। तुसी मुफ्ती साहब नूं ये सवाल करो जी मेरा इमाम दूसरा जिहड़ा तुसां वो जिहड़ा तुसां गल कीती है ना वो मेरे गल वेरे जान रही है इमाम इब्न शिब्रम वाली तो इमाम साहब वाली वो कहता है भाई गल देखो ना जी मतलब यह जिहड़ा तुसां हदीस के हवाले नाल जवाब है ओहदे मुताबिक जिहड़ा बनाओ तो फिर साडे वेरे ते गल आण रही है भी जिहड़ी तुसां वो गल कर रहे थे मुख्तलिफ हदीसा ने इत्थे ते हदीस ही इक्को है तो मफहूम गलत कढ़िया जा रहा सवाल तो बिल्कुल ठीक है। रिवायत उन्होंने होर इख्तलाफ हदीस की वजह इख्तलाफ हो गया। इत्थे हदीस एक मफहूम इहदा इक्को ही निकलता है तो बिल्कुल वाज़े मफहूम निकलता है कि मां आमन वाला की मां आमन यहूद वाला किताबी मैनू यहूदियां एतमाद ही नहीं, मैं बड़ा डरना डंडी मारनगे ते जिहड़ी रसूल अकरम की जात नाल डंडी मारेगी कौम तुहाडा ते उन्हें भट्ठा पा देना ते भाई भी खड़े ने अज सारा निजाम उन्होंने तुसीं अपनाई खड़े जे उन्होंने तुहाडी कोई नहीं अपनाई। बिल्कुल ठीक है असि भी कहना है तुसीं अज वेख लो दीनी मदरसियां नूं दहशतगर्द जे वो सारा जो कुछ मलबा सारा इधर ही पाया जा रहा है तो औलाद तुहाडी साडी ते बड़ी उन्होंने खड़ी है आखिर कोई ना कोई गल तो उनकी साडा दिमाग उन्हें चकराया सीधी जी गल जे बंदा वो बड़ा बोला जे बड़ोला जे गल्लां बड़ियां करदा जे सही है। असल के अंदर एक होर गल उन्हें की हजरत जी वो की उन्हें साडे अकीदे के हवाले नाल सीधी जी गल जे असां बड़े वो फिर परेशान हाँ। उन्हें जनाब आख्या भी यार ताज़ीरुल लास किताब देवबंदियां दी
اس لکھا کہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہ بھی انہیں بات لکھ دیتی. پھر مرزائی ٹھیک نے, پھر مرزائی تو دعویٰ کی ٹھیک. پھر انہیں اسماعیل دہلوی صاحب جڑے شہید انہوں کا جناب مطلب رسالہ دسیا یک روزہ اس آ میرے کو فارسیت ہے, اس کے اندر خدا کا جھوٹ بولنا ممکن لکھا ہوا ہے. نہیں بس الزامات وہ کہتا میں چیلنج وہ سانو کہہ دے کہ میں ہر شے حاصل کر دینا, تھی لے لو. فروخی کتب خانے چکی ملتان کی یک روزہ رسالہ فارسی کے اندر نہیں. ہاں فارسی دے اندر ہے لفظ طرف ہمت کا انہیں مانا غلط نہیں ہے اصل دے اندر. بہرحال وہ ایک فارسی کی عبارت الگ موضوع ہے. یہ اگر تمہیں شاہ کشمیر شیر احمد کی عبارات سے اعتراضات جتنے انہیں کروائے میں مکمل تسلی کا جواب دے سکنا دوسرا لفظ صرف ہمت کا مانا انہوں نے غلط کیا ہے نا. صرف ہمت کیوں ہے آپ اصل یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بولتا ہے, یہ الفاظ ہے ہی کوئی. تقویت الایمان میرے کو پئی ہے, آخو تو میں تھوڑے کو لے کے سکولے نہیں. تقویت الایمان کی گل نہیں حضور, وہ مہربانی فرماؤ رسالہ جڑا ہے نا یک روزہ وہ فاروقی کتب خانے والا وہ کول سی, وہ بھی سانو بخا گیا اندر جڑا ہے نا یہ اللہ تعالی دے جھوٹ دے امکان ممکن ہونا. پھر اگوں اس حد تک بھی وہ سانو بچوں دسیا پڑھ کے عبارتاں لکھ کے بھی دے گیا ہے بھائی اگر وہ کہندا ہے بھی اللہ تبارک و تعالی دا جھوٹ بولنا جڑا نا اس طرح اللہ کا وہ کسی اعتراض کیا کہ خاتم النبیین اللہ تعالیٰ آخیا ہے نبی پاک نو تو خاتم النبیین اللہ تعالیٰ آخیا ہے تو نبی پاک جڑے نے وہ آخری نبی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اگر انہوں تو بعد کوئی نبی بھیج سکتا ہے تو پھر تو وہ بن جائے گا خاتم النبیین. نبی بھیج دو خاتم النبیین نہیں رہن گے پھر تو یہ مطلب یہ نکلا اللہ تعالیٰ پھر وہ جھوٹ لاگ پائے گا. تو انہیں اگو آخیا ہے بھائی وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلائیں. جی عبداللہ صاحب موضوع پہ آپ گل شروع کی تھی اور یہی مناظرے کے اندر ناکامی آدی نے کہ موضوع تو بندہ ہٹ جاتا ہے. جب تفصیلی سدا گے نا وہ تفصیلی سد کے تو پھر یہ تو ہوں ضمن گلا آ گئی جہاں ہونے کیتا خیال ہے اپنی تسلی وقتی طور پہ کر لیے نا تو پھر تمہوں بہا پھر اگر ساری تسلی کرا گے سکول کے بارے آ جڑے انہیں سوال اٹھائے یہاں کا پھر ابھی جواب تے کو صحیح لوا گے. یہ کیونکہ ہالے بڑے جواب بھی آئے ہیں انہیں کوئی جواب نہیں بنیا. دیوبند سے بریلی تک ایک کتاب ہے مولانا ابو الاوصاف رومی رحمۃ اللہ علیہ دی. اچھا تسی او پڑھ لو تے سارے اشکالات دور ہو جان گے. پتا ہے وہ باہر جی پائی کھڑا وہ بڑے بازار ہوئے کھڑے ہیں. مفتی صاحب نے کہ پوچھو کہ امام ترمذی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جڑی حدیث ہے وہ تو پہلے جڑا باب بنیا امام ترمذی نے باب کیڑا بنیا جی باب کھا گیا باب تعلیم سریانیہ باب فی تعلیم سریانیہ یہ باب بنیا ہونا تعلیم. ایک منٹ یہ تو ہٹ کے جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے موقع پہ مشرکین مکہ نو قید کیتا سی 17 مشرک ایسے سی کہ جنہوں نے عربی زبان سے عبور تھی کیونکہ عرب کے اندر تعلیم نو ظلم سمجھا جاتا سی. عربی زبان سے عبور سی حضرت گل بولی وہ اربی زبان سے رسول اکرم یا صحابہ تو بعد کے عبور رکھنا رہن دے. نہیں انہوں 17 آپ علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی کافراں دی. اچھا اور انہوں نے کیا سی کہ تسی اے بندے نو یہ تعلیم سکھا دیو تسی اس تعلیم سکھان دے فیڈیو کے اندر تھوڑا فیڈیو ہوئے گا تھانوں وہ بندہ یہ گل کر گیا انہیں مسند احمد بن حنبل خیر کرنا جی انہیں مسند امام احمد کا حوالہ دیتا ہے وہ اندر روایت ہے وہ اندر آیا کتابت دا تعلیم عربی سکھان یہ وہ کوئی شہ نہیں اتنے آیا کتابت دا کہ انہوں نے لکھنا سکھاؤ تا فیڈیا ہے وہ جواب اس دیتا ہے انہیں آخیا یہ دسو کہ کیا قید اور قیدی اور آزاد کا حکم یکساں ہوتا ہے
ਜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अलैहि वसल्लम ने इन्हां ही बच्चों नूं उन्हां काफरां दे कोल, तुसीं लंदन भेजी खड़े हो, बड़े बड़े साडे मौलवी हज़रात लंदन भेजी खड़े ने, ते उत्थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे घरां क्यों नहीं भेजा सीखण वास्ते? नहीं तो आप इवें कर रहे हैं, गल सुनो जी, आप मुफ्ती तो आप ही चलते रहते फिर लाहौर। हाँ, या फिर इवें करो, मेहरबानी करो जी, इत्थे आ जाओ, जे इत्थे साडे कोल आओ ते असीं तुहानूं लै चलीए उधर, तो फिर ते और बेहतर हो गया। आप उत्थे बैठ के उन्हां नाल मसले हल कर लेने, आप सिर्फ मैं जिस बिल्कुल तुसीं जनाब मेहरबानी करो ते आपसी तौर ते सानूं एक जवाब ते दे दो, तो फिर उत्थे चलीए ते इहदा मक्कू उत्थे छपीए, टेप भर लियावांगे, इत्थे बहस सुणावांगे, सानूं ते ना दलील करे। नहीं जदों तुसीं पढ़ लिया बाबू की तालीम सुरियानिया, वो कहता है कि तालीम इससे लुग़वी माने से जिसका माना होता है सिखाना, तालीम जब जबान के, और तालीम इस्तिलाह के अंदर जो है वो अकायद व अमाल का मजमू आता है, इस्तिलाह तो लुग़त का फर्क नहीं करते। तालीम सुरियानिया का मतलब उत्थे उन्हां दा जिस तरह हदीस है उसी तरह निकलता है कि मियाँ तर्जमानी की जरूरत के लिए गैर रस्मी तरीका, वो जो गए सन साहबी किसी ने उस्ताद नहीं बनाया, ना किसी मदरसे गए सन, वो आंदा है भी साडे मतलब पंजाबी जाते हैं सिंध, इतों जाते हैं अरब, वो जनाब उत्थे काम सीखते हैं, अपना काम करते रहते हैं, कोई दुकान से बैठा कोई वापस आते हैं अरबी बोलन लग पैंदे, सिंधी बोलन लग पैंदे, वो किसी मदरसे सीखे ने, तो तालीम तो कहता रस्मी तो गैर रस्मी का कोई फर्क नहीं, तुहानूं तमीज़ ही इन्नी नहीं। सही है, तुसीं उन्हां नूं ये आखो कि असीं जिहड़ी पढ़ा रहे हैं ना, ये रस्मी पढ़ा रहे हैं, रस्मी है ना, गल कर सुनो, नाले इत्थे खाली जुबान की गल नहीं, जबान की तुसां ते पूरी निजाम उहदे कोल लै रहे हो, क्या निजाम तुसां दसो भी जदों दी तालीम अंग्रेजी, जदों दी जबान अंग्रेजी सीखण लगे जे, उसे दिन तो फरंगी लाए निजाम सारा तुहाडे गाते फिरते, अज तक तुहाडी औलाद तुहानूं निकलन ना नहीं लैण दिंदी इस्लाम दा, ते छिक्कर मारदी, वो तो बड़े बड़े होर लफ्ज़ बड़े बोलदा, वो कहदा देखो तुहाडियां रंगां नंगियां हो जिन्ना चिर इंग्लिश वो अकबर आबादी का उसको शेर पढ़ करता है कि हामिदा शमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शमे अंजुमन, पहले चिरागे खाना थी, वो कहता देखो 100 साल पहला दस गया भी इंग्लिश पढ़ने नाल कंजरी बन गई, शमे अंजुमन का माना कंजरी होंदा है। सही जेड़ा है ना तहजीब भी हद तक, और इस वो कहता काजी दी धी जो इलेक्शन ते लड़ के, वो कहता काजी दी धी इलेक्शन लड़ के असम्बली पहुंची खड़ी, वो कहता दसो भाई मुसलमान की औरत जी उनका करना सी बुजुर्गना हुक्म सी, तुसा दियां नूं उत्थे 20,000 जी लड़की है वो देवबंदियां बरेलवियां सारिया मैराथन रेसा कट्ठियां पा के आईयां खड़ियां, कोई अल मदद या रसूलुल्लाह आंदी है, कोई अल मदद या सिर्फ या अल्लाह अल मदद कहती है, कोई आंदी है या हुसैन है हुसैन, वो सारिया जिहड़ियां काम करन दईयां ने, वो कहता है ते इसे दी लानत होर की। असल के अंदर मुफ्ती साहब का मुआशरे नूं वेख के जिहड़ा ज़हन है, मेरा उहदे नाल इत्तिफाक है, ज़हनी तौर ते मैं उहदे नाल मुत्तफिक हां। अच्छा, ज़हनी तौर ते उहदे नाल मुत्तफिक ते फिर तुसां साडा ते बच्चा बहा छड्डिया, जे तुसीं उहदे नाल मुत्तफिक ते साडा ते कक्ख ना रिया, असीं तुहानूं आखरी आरामगाह समझिया। नहीं जिहड़ी तालीम की हद तक मेरा मुफ्ती साहब नाल इत्तिफाक इख्तिलाफ है, तहजीब खुदा का नाम जे तुसीं लफ्ज ना बोलो, की करन रहे जे? नहीं तहजीब ना फिर इसका मतलब ये निकलिया ना काबिल देवबंद तक बच्चे, ना कोई थल्ले बच्चे आए, सारे फिर दुनिया के कुफर पे दिखदी, वो तेन कुफर कहता, हराम कहता, बगैरती कहता, ला दीनियत कहता, ला मजहबियत कहता, पता नहीं की कुछ कहता है, सारा कुछ। साथियों सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।